عقل مند کون لوگ ہیں؟ کن کو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ عقل مند ہیں؟ اللہ رب العزت نے کن لوگوں کو عقل مند کہا ہے؟ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ لوگ ہیں یذکرون اللہ، جو اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کو مانتے ہیں، اللہ رب العزت کو ہر موڑ پر یاد کرتے ہیں۔ فرمایا کیسے یاد کرتے ہیں؟ قیاماً کھڑے ہو کر بھی، وقعوداً بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم اور لیٹے ہوئے بھی، ہر وقت اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں۔ ہر کام کے اندر، چاہے خوشی ہو، چاہے غمی ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، فکر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی یاد میں ہے۔ ہر وقت انسان اللہ رب العزت کی یاد میں رہتا ہے، وہ انسان عقل مند ہے، لیولی الباب کے اندر آتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا وعلی جنوبہم، لیٹے ہوئے بھی اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اور ان کی عقل مندوں کی اور کون سی نشانی ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ، عقل مند لوگوں کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ، وہ غور و فکر کرتے ہیں، خلق السماوات والارض، آسمانوں کے پیدا کرنے میں، زمینوں کو پیدا کرنے میں، اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ ساری چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ ہر چیز کو پیدا کرنے کا مقصد ہے، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسے پیدا کر دی، آسمان کو بنانے کا مقصد ہے، زمین کو بنانے کا مقصد ہے، آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزوں کو بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ زمینوں کے اندر جتنی چیزیں بنائی، ہر چیز کو بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد صرف اور صرف اس انسان کی خدمت کے لیے پیدا کرنا ہے۔ آسمان بھی انسان کی خدمت کر رہا ہے، سورج بھی انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، چاند ستارے بھی انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آسمان کے اندر فرشتے ہیں وہ بھی انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ زمین کے اندر آ جائیں، زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جتنے غلہ جات ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے چرند پرند ہیں، جتنے جانور ہیں، سارے کے سارے انسان کی خدمت کے لیے بنائے۔ اور انسان کو کس لیے بنایا؟ دیکھیں ساری چیزیں، چاہے وہ آسمانوں میں ہوں، چاہے وہ زمینوں کے اندر ہیں، وہ اپنے مقصد کو پہچانے ہوئے ہیں۔ ایک انسان ہے جو اپنے مقصد کو بھول گیا۔ انسان کا مقصد بھی اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میری عبادت کریں۔ یہ انسان غافل ہو گیا ہے، یہ انسان غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ دیکھیں ایک گائے ہے، ایک گائے جانور ہے نا، اگر وہ دودھ نہیں دیتی تو سارے لوگ اس کو کہتے ہیں یہ بیکار ہے، اس کو بیچ دیا جائے، کسائی کو دے دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہی۔ ہم اس کو بیچ دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہی۔ اسی طرح اور چیزیں ہیں، جو چیز بھی اپنا مقصد پورا نہیں کر رہی ہوتی، ہم کہتے ہیں یہ بیکار ہے۔
انسان پر افسوس ہے کہ یہ اپنا مقصد بھول گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا مقصد پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا، میں عرض کر رہا تھا عقل مندوں کی نشانیاں، عقل مندوں کی صفات۔ فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وہ عقل مند کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ ساری چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی، بلکہ ہر چیز کو پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ آگے فرمایا سبحانک، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، سب چیزوں سے بلند ذات ہے، ساری کی ساری چیزیں تیرے مقصد ہیں، تو سب چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا اور کیا کہتے ہیں فقنا عذاب النار، کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، جہنم کے عذاب سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ آگے کیا فرمایا اور ان کی کیا صفات ہیں؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، کہتے ہیں عقل مند لوگ کون ہیں، ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ فرمایا ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے رب تو ہمیں داخل کر، تو ہمیں داخل نہ کرنا، من تدخل النار جہنم کے عذاب میں جس کو تو نے داخل کر دیا، جو آدمی جس آدمی کو تو نے جہنم کے اندر ڈال دیا، اللہ اکبر، فقط اخزیتہ، بس تحقیق پکی بات ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ آدمی رسوا ہو گیا، ذلیل و خوار ہو گیا۔ جس آدمی کو تو نے جہنم کے اندر ڈال دیا، جہنم کا ایندھن بنا دیا، فقط اخزیتہ، بس تحقیق وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ آگے فرمایا وما للظالمین من انصار، اللہ تعالیٰ واضح اعلان کر رہے ہیں جو لوگ ناانصافی کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، من انصار، اس کا کوئی مددگار، کوئی حمایتی نہیں ہوگا، ظالموں کا کوئی مددگار، کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ اگرچہ دنیا کے اندر مال و متاع کی وجہ سے ظالم کے مددگار ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، آخرت میں ظالموں کو کا کوئی مددگار، کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا عقل مند لوگ کون ہیں، عقل مندوں کی صفات بیان ہو رہی تھی۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، عقل مند لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب اننا سمعنا، بے شک ہم نے سن لیا۔ کیا سن لیا؟ کیا تم نے سنا ہے؟ فرمایا منادی ینادی، اس منادی کی پکار کو، اس منادی کی پکار کو ہم نے سن لیا ہے۔ ینادی للایمان، وہ منادی جو ایمان کے لیے پکارتا ہے، یعنی آسان آتی ہے تو اس وقت بھی منادی پکار رہا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ تو منادی کی آواز جب ہمارے کانوں میں پڑی، ایمان کے لیے اس نے بلایا، ہم فوراً حاضر ہو گئے۔ یہاں پر منادی سے مراد جناب نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے کہ انہوں نے جب ہمیں پکارا، جب انہوں نے ہمیں دعوت دی، دین اسلام کی طرف بلایا، تو ہم نے کیا کیا؟ ان آمنوا، ہم فوراً ایمان لائے، ہم فوراً ایمان لائے، بربکم، اپنے رب کے اوپر، اپنے رب کے اوپر ہم ایمان لائے۔ فآمنا، کیا کہا؟ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم نے
ہیں، ان کی کیا صفات ہیں؟ فرمایا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، عقل مند لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب فاغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اگر وہ بھول کر گناہ کیے ہیں، بھول کر کوئی گناہ ہو گئے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری سیئات کو معاف کر دے، ان کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور جب ہمیں موت دینا، جب ہمارے اوپر وفات کا وقت ہو، موت آئے، کیونکہ ہر آدمی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرمایا جو آدمی بھی دنیا کے اندر آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو وہ کہتے ہیں، عقل مند لوگ کہتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے ہمارے رب جب ہمیں وفات دینا، مَعَ الْأَبْرَارِ، نیک لوگوں کے ساتھ ہونا، اچھے لوگوں کے ساتھ ہوں، نیک لوگوں والی موت ہمیں عطا کرنا۔ آگے کیا ارشاد فرمایا، آگے ان کی کیا صفات ہیں، یہ کیا دعا مانگتے ہیں، عقل مند لوگ کیا دعا کرتے ہیں، کیا اللہ رب العزت ان کی صفات بیان کرتے ہیں؟ فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب وآتنا، تو ہمیں عطا کر دے، ما وعدتنا، جو تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، ہمارے ساتھ جو تو وعدہ کر چکا ہے، کیا وعدہ؟ جنت کا وعدہ کر چکے ہیں اللہ رب العزت کہ میں تمہیں جنت عطا کروں گا، اس وقت عطا کروں گا جب تم میرے احکامات کو مانو گے اور جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلو گے، تو پھر میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تو وہ کہتے ہیں ربنا، ہے ہمارے رب، وآتنا، تو ہمیں عطا کر دے، ما وعدتنا، جو تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ وہی وعدہ اپنے رسولوں کے ساتھ بھی اللہ رب العزت کر چکے ہیں۔ فرمایا علی رسولک، جو تو اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کر چکا ہے، اپنے پیغمبروں کے ساتھ وعدہ کر چکا ہے، ہمارے ساتھ بھی جو تو نے وعدہ کیا ہے وہ ہمارے وعدے کو تو پورا کر دے، ہمیں عطا فرما دے۔ اور فرمایا ولا تخزنا یوم القیامہ، اور وہ عقل مند لوگ کیا کہتے ہیں؟ ولا تخزنا یوم القیامہ، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں رسوا نہ کرنا، کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن ہمیں رسوائی، ہماری مقدر میں رسوائی نہ لکھنا، ہمیں رسوا نہ کرنا، قیامت والے دن کی رسوائی سے محفوظ کرنا۔ اور آگے پھر تاکیداً اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو عقل مند ہیں پھر وہ ابتدا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، جو تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدے کی تو خلاف ورزی نہیں کرتا، تو وعدے کو پورا کرنے والا ہے، تو نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا فرمانا۔ وہ وعدے کیا ہیں؟ وہ وعدے ہیں جنت الفردوس کے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو تو نے ہمارے اپنے رسولوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا فرمانا، ان کی خلاف ورزی کو نہ کرنا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری امت مسلمہ کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ ان آیات کا مقصد، ان آیات کا خلاصہ کیا ہے؟ ان آیات کا خلاصہ صرف اور صرف یہی ہے جو اللہ رب العزت نے بیان کروایا ہے، اس کا صرف اور صرف خلاصہ اتنا ہے کہ عقل مند لوگوں کی اللہ رب العزت نے نشانیاں بیان کروائی ہے کہ عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ وہ ہیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ
وہ اللہ رب العزت کی ہر نشانی کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کر کے اس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ ان کی صفات کیا ہیں، کہ وہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، سوئے ہوئے ہر وقت اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں۔ جب ہر وقت اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں تو یقیناً وہ اپنے وعدے کے اوپر بھی پکے ہیں، وہ اپنے ان کو اتنا یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں کامیابیوں سے نوازیں گے، اور یقیناً اللہ رب العزت ان لوگوں کو کامیابیوں سے نوازتے ہیں جو لوگ عقل مند ہیں، جو لوگ اللہ رب العزت کے ہر حکم کو جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی اور کامرانی ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت